أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. محترم سامعین کرام، برادران اسلام اور میری اسلامی خواتین، آج کے اس پروگرام میں جسے آپ بارہا اور ہر ہفتہ سنتے رہتے ہیں، جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں سب سے پہلے میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ صلاۃ جس کا ہمیں اور آپ کو باری تعالیٰ نے ایک دن اور ایک رات میں 5 دفعہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ منہج رسول اور طریقہ رسول کیا ہے اس صلاۃ کی صف بندی میں؟ صفیں ہماری صلاۃ کے اندر کیسی ہوں گی؟ کوشش کی ہے میں نے کہ باریک سے باریک بات جو اس تعلق سے موجود ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، اسے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور چونکہ ہمارے پروگرام کے تعلق سے آپ نئے نہیں ہیں، میری باتیں نکات کی شکل میں ہوتی ہیں، میری کوشش اس سے یہ ہوتی ہے کہ آپ میری باتوں کو اپنے ذہن میں اتار لے جائیں۔ نقطہ ہم ذکر کریں گے، ساتھ ساتھ دلیل بھی ذکر کریں گے۔ بسا اوقات اگر آپ چاہیں گے کہ کاپی اور قلم لے کر کے ہم بہت ساری دلیلیں نوٹ کر لیں تو پیج اور صفحے کے ساتھ آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی جائیں اس پر ہمیں بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اس وضاحت کے بعد کہ پیروی اس کی کرو جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کی پیروی مت کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کی اس واضح ارشاد کے بعد ہم عبادات کے معاملات کے حل کے لیے کسی اور دربار کا دستک دیں گے۔ عبادت اللہ کی ہوگی، اسے ہر مسلمان مانتا ہے۔
اور یہ بھی ہر مسلمان کہتا ہے کہ وہ عبادت کیسی ہوگی؟ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کرنے کو کہا ہے اسی طریقے سے، کیونکہ مومن کا عمل اخلاص اور اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں اپنی سنت کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں کے بنسبت زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ سارے لوگوں کے طور و طریقے کو چھوڑ کر بندہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ اپنا لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ عبادت کا مسئلہ ہے، عبادات توقیفی ہیں، اس میں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اسی پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں انتقال فرما گئے، اسی کی دعوت دی انہوں نے، کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تقریباً سبھی ائمہ سے ثابت ہے، الفاظ گرچہ مختلف ہوں۔ امام الدار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری میں انتقال ہوا، کہتے ہیں کلنا یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے جس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر یہ قبر والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس قبر کے اندر ایسی ذات موجود ہے کہ جس کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے گھر کے اندر نہیں، چھوٹی سی مجلس میں نہیں، مسجد نبوی میں جہاں ان کے تلامذہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا تھا، وہاں بے باغ دہل اعلان کرتے تھے کہ میں امام مالک، میری بات بھی چھوڑی جا سکتی ہے، امام اوزائی کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، دیگر ائمہ کی باتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، مگر اس قبر میں سویا ہوا امام، اس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی۔ محمد ابن ادریس المطلبی 204 ہجری میں انتقال ہوا، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا تعارض کلامی بکلام اللہ والرسول فاضربوا بکلامی الحیط، میری بات جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے تو میری بات دیوار سے مار دو۔ چاروں ائمہ میں سے تاریخ وفات کے اعتبار سے آخر میں آنے والے امام، امام السنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں، جن کا انتقال 241 ہجری میں ہوا۔ کہتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالک ولا شافعی ولا العزاعی بل خذوا من حیث اخذوا، میری تقلید مت کرو، مالک اور شافعی کی تقلید مت کرو، اہل شام کے امام اوزائی کی تقلید مت کرو، بلکہ وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ اللہ کی کتاب اور جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مرجع و مصدر قرار دیا، منبع اور مرکز قرار دیا شرعی باتوں کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے۔ ان چاروں ائمہ کے اس واضح بیان کے بعد میں نے سمجھتا کہ دنیا کا کوئی مسلمان جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں کرے گا، اور اس کے سامنے جب آج میں کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو اسے پہلے سے معلوم ہے، کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو پہلے سے معلوم تھیں اسے لیکن بھول گیا ہے، کچھ ایسی باتیں بھی شاید گزریں جو آپ کے علم میں نہ رہی ہوں، لیکن اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے کہ واقعی سنت سے ثابت ہے تو ہم اور آپ اس پر عمل نہ کریں، میں کسی مومن کے بارے میں نہیں گمان کر سکتا، نہ میرا ایسا خیال ہے۔ شرقِ راشد میں کل میرا پروگرام ہوا،
میں نے کہا کہ واقع کربلا سے صوم عاشورہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقریباً 50 یا 55 سال کی عمر کے بیچارے کہے مولانا صاحب اب تک میں ہی سمجھتا تھا کہ شہید کے 2 روزے۔ میں کہا کیا مطلب؟ یعنی وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 2 روزے گویا کہ رکھے جاتے ہیں، اور یہی روزہ ہم اب تک رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے یہ روزہ رکھا ہے، اور یہ روزہ اس وقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے شہادت امام حسین نہیں، بلکہ ان کی پیدائش کیا، ان کے ماں باپ کا عقد نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانت قریش تصوم فی الجاہلیتی عاشورہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصومها، کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں صوم عاشورہ رکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ بعض حدیثوں میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ اس دن وہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ ممکن ہے پیشتر انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی چیز ان کے ہاں باقی تھی، ورنہ وہ تو فترہ میں تھے، ان کے ہاں تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا، وہ تو اہل کتاب ہی نہیں تھے۔ وہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ میں جب آپ پہنچے اس وقت جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور اس کا باضابطہ حکم دیا، فَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، بخاری مسلم کی روایت کہ اس کے رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، اور جب دوسری ہجری میں رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی سنت میں آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کے ذہن سے نہ گزری ہوں باتیں، لیکن میں اپنے بارے میں جیسے گمان کرتا ہوں آپ کے بارے میں بھی کہ جب سنت رسول مل جائے تو ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، چیمیں گوئیاں کرنا بند کر دیں، اور قیل و قال میں پڑھنے سے سوائے فساد اور دنگا اور اختلاف امت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں پھنستا ہے۔ ورنہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں چھوڑ کر گئے لیلہا کا نہارہا، اس کی راتیں دن کے مانند اجالی تھیں، یعنی شریعت کا مسئلہ بالکل واضح تھا، کوئی گڑبڑ نہیں تھا اور نہ کوئی گڑبڑی تھی، نہ کسی چیز کی آمیزش تھی۔ لیکن ہم نے اور آپ نے مختلف راستے جب اپنائے تو جو راستے صحیح تھے اس کو چھوڑ دیا ہم نے، وہ بھٹک گئے اس سے، اور غلط چیزیں بدعت و خرافات سنت کی جگہ پر آ گئی۔ صف بندی کے تعلق سے باتیں میں شروع کرتا ہوں۔ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اسے آپ گوشے گدار کریں اور اپنے ذہن میں جگہ دیں، اور کوشش ہو کہ اپنے دیگر بھائیوں تک ہم اس علم کو پہنچائیں۔ یقین مانیں علم کو اگر پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا جائے یا بند کر دیا جاتا تو ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ آج فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، صحابہ کرام سنتے اور دفن کر کے ہی رکھ دیتے۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اور فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے یہ خطبہ یہاں دیا ہے، جو موجود ہے وہ غائب لوگوں کو پہنچا دے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں واللہ قد بلغوا، اللہ کی قسم صحابہ نے جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پہنچا دیا ہم تک۔ ایک ایک سنت، ایک ایک بات جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے۔ بڑی امانت داری اور دیانت داری، دن رات کو ایک کر کے اور ساری چیزیں چھوڑ کر، سارے کاروبار چھوڑ کر جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کی انہوں نے۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں حدیث کی فلاں کتاب، حدیث کی فلاں کتاب، حدیث کی فلاں کتاب۔ بہت آسانی کے ساتھ یہ سنت ہمیں اور آپ کو مل گئی۔ ایک امام نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک حدیث بیان کی، کہا لے لو اس کو، اس جیسی حدیث کے لیے مہینے کا سفر ہوتا تھا، مہینے کا سفر ہوتا تھا ایک حدیث کے لیے۔ غور کریں، آج ہمیں اور آپ کو اس طرح کی محفلیں رچائی جاتی ہیں، بہت ساری سنتیں ایک مجلس میں اور ایک بیٹھک میں مل جاتی ہیں۔ بابرکت ہوں لوگ جو اس مجلس کو قائم کرتے ہیں، اور بابرکت ہوں لوگ جن کو موقع ملتا ہے کہ اس مجلس میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے وہ بیٹھتے ہیں، اپنی نیند حرام کر کے وہ بیٹھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کے لیے جزائے خیر، سب کو جزائے خیر دے مولا، اور سب کے لیے اس میں اجر و ثواب لکھے اور کل قیامت کے دن میزان حسنات میں ان کے کر دیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، صف کے درست کرنے کا مسئلہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت خیال کیا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر پہنچتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے، اور خیال کرنے کے طریقے مختلف تھے۔ کیا کیا طریقہ آپ نے صف درست کرنے کا اپنایا؟ دیکھیے، نمبر 1، صف کے درست ہونے سے پہلے آپ قبلہ سمت متوجہ نہ ہوتے، پہلے مقتدیوں کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ آئے اور چپکے سے بیٹھ گئے اور جیسے تکبیر ختم ہوئی پھر قبلہ ہی کے سمت چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور صلاۃ ادا کی اور آپ چلے گئے، نہ، آپ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، اقامت کہی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، آپ نے فرمایا، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، وتراسوا، شگاف کو بند کر دو، مل کر کے کھڑے ہو۔ ایک دیوار بناتے وقت جب ایک دوسری اینٹ سے ملائی جاتی ہے تو بیچ میں غائر رکھتے ہیں، مسالہ رکھتے ہیں، تو مسالہ رکھ کر کے جب دونوں اینٹوں کو چسپاں کر دیا جاتا ہے اسی کو رس بولتے ہیں، جگہ نہ رہ جائے، پورے طور پر اس کو بھر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَتَرَاسُوا، مل کر کے کھڑے ہو جاؤ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَوْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، بے شک میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یعنی آپ لوگوں کے بارے میں ہمیں خبر کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیسے ہیں، لہذا متنبہ رہو، اگر کوئی ٹیڑھا کھڑا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ آپ نے سب درست کرنے کے لیے کیا اپنایا کہ جب امام مصلی پر پہنچ جائے تو مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو۔ دوسری چیز، صف کی درستگی کا آپ حکم فرماتے تھے، اور کیا کہتے؟ اقیموا صفوفکم وتراسوا، جیسا کہ حدیث میں گزر چکا۔ کبھی کبھی آپ کہتے عباد اللہ لتسون صفوفکم، البتہ ضرور تو اپنی صفوں کو درست کرو گے، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مابین اختلاف پیدا کر دے گا۔ کیا معنی ہوا؟ اگر صفیں ہماری اور آپ کی ٹیڑھی رہیں گی، اس کی سزا اللہ تعالیٰ کیا دے گا کہ آپس میں اختلاف برپا کر دے گا، یعنی یہ ظاہری اختلاف باطن پر بھی متاثر ہوگا اور اس کو مؤثر کر دے گا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم دائیں کھڑے ہو گئے، ہمارا بھائی بائیں کھڑا ہو گیا، آگے ہو گئے، پیچھے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس اختلاف کا اثر کیا پڑے گا کہ مسلمان آپس میں مختلفی ہو جائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، آپس میں کھینچا تانی کریں گے، سر پٹول کریں گے۔ یہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں سووا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کرو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صفوں کا درست کرنا یہ اتمام صلاۃ میں سے ہے۔ تو کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہتے تھے، کبھی فرماتے حاذوا بین المناکب، اپنے کندھوں کے مابین برابری کر لو، سب کا کندھا برابر سرابر رہے، صفیں درست ہو جائیں گی۔ کبھی فرماتے سد الخلل، بیچ میں جو جگہ چھٹی ہوئی ہو اس کو بند کر دو۔ بعض حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کے بچے کے مانند شیطان آتا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ جگہ مت چھوڑو۔ اور ابھی عبارت آ رہی جس سے صاف پتہ چلے گا، سد الخلل، شگاف کو، جگہ کو بند کر دو۔ کبھی آپ فرماتے لینو بایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بازو کو نرم کرو، تھوڑی سی جگہ ہے، اپنا کوئی بھائی پیچھے ہے، وہ آ کر کے صف میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اب ایسا نہ کرو کہ اس کے لیے گنجائش نہ نکالو، اگر جگہ ہے وہاں داخل ہونا چاہتا ہے تو دونوں طرف کے لوگوں کو چاہیے کہ سہل انگیزی سے کام لیں اور اپنا بھائی وہاں جگہ پا جائے تاکہ وہ جو شگاف ہے وہ بند ہو جائے۔ کبھی آپ فرماتے
اقیموا صفوفکم ثلاثا، 3 بار آپ فرماتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. ایک تو صف کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ خود آپ دیکھتے اور دوسرے کی کچھ فرماتے. تیسرا نقطہ، جو صف کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، یعنی فضیلت بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ آپ نے فرمایا ومن وصل صفا وصلہ اللہ، جس نے کسی صف کو جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا. ساری حدیثیں میں نے صحیح نوٹ کی ہیں اور سب کا مرجع و مصدر ذکر کروں گا تو میں ایک مسئلے سے بھی نہیں فارغ ہو پاؤں گا. نمبر 4، صف درست کرنے سے پہلے تکبیر نہ کہتے. تکبیر تحریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک صف درست نہ ہو جاتی. حدیث دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے. اذا قمنا للصلاۃ، جب ہم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے. فاذا استوینا کبرا، جب ہم درست ہو جاتے تب آپ اللہ اکبر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے. 5واں طریقہ کیا اپناتے سب درست کرنے کے لیے؟ سب درست نہ رکھنے والوں کو وعید سناتے. کیا وعید سناتے؟ فرماتے ہیں صف ٹیڑھی رکھنے پر اللہ تعالیٰ دل کو ٹیڑھا کر دے گا. لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اپنی صفوں کو درست کرو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو ٹیڑھا کر دے گا، یعنی تمہاری ذات کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹیڑھا کر دے گا، اختلاف برپا ہو جائے گا. کبھی آپ فرماتے جو صف کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا. وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، غور کیجئے، جس نے کسی صف کو توڑ دیا، کاٹ دیا، شگاف کر دیا، وہاں جگہ بنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اسے کاٹے گا. نمبر 6، صف سیدھی کرنے کے لیے صفوں کے مابین چل کر دیکھتے. غور کیجئے، امام صفوں کے مابین چل چل کر دیکھتا کون صف درست ہے کون نہیں درست ہے. اور بعض روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگا دیتے کہ صفوں کو درست کرو. اس سلسلے میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ چلتے، ایک کے بعد دیگرے دیکھتے، من ناحیۃ الی ناحیہ، ایک طرف سے دوسری طرف تک. غور کیجیے، اپنی جگہ سے ہٹ کر کے صفوں کو دیکھتے. اور کتنے صحابہ کرام ہوتے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا خاصا وقت لگتا تھا صف کے درست کرنے میں، اور اس کا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. لوگوں کا سینہ اور کندھا پکڑ کر سیدھا کرتے. کبھی کبھی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ روایت ہی میں ہے، فرماتے ہیں یمسح صدورنا و مناکبنا، ٹچ کرتے ہمارے سینوں کو اور ہمارے کندھوں کو. تھوڑا کندھا ادھر کر لو، سینہ آپ کا نکلا ہو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. اس طرح سے جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے صف کو درست کرتے. یہ ہے طریقہ اپنایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے درست کرنے کا. اتنے اہتمام کے باوجود آج لوگ اس تمام اہتمام نبوی کو کیا کہہ کر کے ختم کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد میں لکیریں نہیں بنی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. اور اب لکیریں بنی ہیں، لکیر پر کھڑے ہو جائیے بس. لکیر پر کھڑے ہونے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے. وہ کیوں؟ ابھی دیکھیے صف کی کیفیت کیا ہوتی تھی، صف کی صفت کیا ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب آپ اسے سن لیجئے. صف تیر کی لکڑی کے مانند سیدھی ہوتی تھی. تیر کی لکڑی کے مانند، ایک کمان ہوتا ہے اس کو قوس کہتے ہیں عربی میں، اور ایک سہم تیر، اور اس میں ریش ہوتا ہے، دونوں طرف ریش لگا رہتا ہے جس سے وہ نشانہ صحیح جاتا ہے. اس کے پہلے جو دستہ لگا رہتا ہے تیر کا، اس لکڑی کو جیسے سیدھا رکھتے ہیں، اگر وہ لکڑی سیدھی نہ ہو تو ڈس بیلنس ہو جائے گا، نشانہ خطا کر جائے گا. صحابہ کہتے ہیں اسی لکڑی کے مانند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف کو درست کرتے تھے، بالکل سیدھی کرتے تھے. غور کیجیے، حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے تھے، ایسے لگتا جیسے آپ تیر کی لکڑی درست کر رہے ہوں. ایک طرف اگر موٹی ہوتی تو اس کو تراش کر کے برابر کرتے،
اگر لاسٹ میں کہیں وہ موٹی ہوتی تو ادھر تراش کر کے اس کو برابر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی کہ نشانہ خطا نہ کرے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر کی لکڑی کے مانند صفوں کو درست کرتے تھے. دوسرا طریقہ یعنی دوسری صفت کندھے سے کندھا ملانا. چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صفوں کو درست کرو تو انس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے. صحابی کا بیان آپ سن لیجئے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف کے درست کرنے کا اہتمام کیا تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا تھا. صحابہ کیا کرتے تھے کہتے ہیں کان یسوی صفوفنا حتی وکان احدنا یلزقو ہم میں کا ایک چسپاں کر دیتا منکبہو اپنا کندھا بمنکب صاحبی اپنے دوست کے کندھے سے ملا لیتا. الزاق مانے ملانا چسپاں کرنا ہوتا ہے. وقدمہ بقدمہ اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملا لیتا. ملانے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے, سیدھا کرنے سیدھے کھڑے ہونے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے, ملانے کی بات کہی جا رہی ہے. لغت اردو سے عربی, عربی سے اردو اٹھا کر کے دیکھ لیں اور عربی سے اردو اٹھا کر دیکھیں گے, جہاں آپ لزق کا معنی دیکھیں گے وہاں ضرور یہ معنی پائیں گے چسپا کرنا, ملانا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. چوتھی صفت گھٹنے کو ساتھی کے گھٹنے سے ملانا. اس کو میں ذکر کر دوں تاکہ آپ جان لیں. کندھے کو کندھے سے ملانے کی روایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب تسویۃ الصفوف و اقامتها, حدیث کا نمبر ہے 1007, جہاں موجود ہے کہ کندھے سے کندھا ملانا, قدم سے قدم ملانا. یہ صحیح بخاری کتاب الجمع والامامہ باب الزاق المنکب بالمنکب. امام بخاری نے باب بات دیا ہے کہ کندھے کو کندھے سے ملانا, والقدم بالقدم اور قدم سے قدم کو ملانے کا بیان فی الصف صف کے اندر. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب اس پر بات دیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 692. انس رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صف کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے اور صیغہ تصریح کے ساتھ ذکر کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے. گھٹنے کو ساتھی کے گھٹنے سے ملانا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, وہ بھی بیان کرتے ہیں, کیا فرائت الرجل, تو میں نے آدمی کو دیکھا. کیا دیکھتا میں؟ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, اپنا کندھا اپنے دوست کے ساتھی کے کندھے سے ملاتا. ورکبتہ برکبہ, اور اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے سے ملاتا. وکعبہ بکعبہ, اور اپنا ٹخنا اس کے ٹخنے سے. کعب مانے ٹخنا ہوتا ہے, اپنا ٹخنا اس کے ٹخنے سے. ایک بات اور سن لیجئے, فقہ کی بعض کتابوں میں موجود ہے کہ کعب یعنی ٹخنا کہتے ہیں جوتے کا فیتا جہاں باندھا جاتا ہے ابھری ہوئی ہڈی, اس کو ٹخنا کہتے ہیں. اس کو کیسے ملائے گا اگر اس کو ہم ٹخنا مانیں, جو قدم میں سامنے ہوتا ہے. اور اگر عام لغت کے اعتبار سے لیں گے, اور جیسا کہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ ساق پڈلی کے اخیر میں جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو ٹخنا بولتے ہیں, تو دونوں طرف نکلی ہوتی ہے, دائیں سے بھی ملا لے گا, ادھر سے بھی ملا لے گا. یہ ہے دراصل ٹخنا ہے, اس کو کعب کہتے ہیں. لہذا جب آپ کعب کی تعریف غلط کریں گے تب آپ کے ذہن میں یہ معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ٹخنا کیسے مل سکتا ہے, کیونکہ جب اس کو معقد شراق پھیتا کے باندھنے کی جگہ ابھری ہوئی جو ہڈی ہے اس کو جب ٹخنا مانیں گے تو آپ واقعی نہیں ملا سکتے, اور آپ کے ذہن میں بات آئے گی بھی نہیں. ٹخنا کہتے ہیں پڈلی کے نیچے جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ ہے, اور وہ 2 ہڈیاں ہیں, دونوں طرف موجود ہیں. ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اپنی ساخت کے اندر, اپنے بدن کے اندر, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ٹخنے کو ساتھی کے ٹخنے سے ملانا ہے.
नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, आंखों देखा हाल बयान करते हैं, फ़राइतु रजुला युल्ज़िकु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व रुकबतहु बिरुकबिही रकबत साहिबिही व कअबहु बिकअबिही, और उसका टखना, अपना टखना अपने साथी के टखने से मिलाता। कहाँ मौजूद है ये? सुनन अबी दाऊद, याद कर लीजिए हदीस की किताब का नाम, तफ़रीउ अबवाबि सुफ़ूफ़, बाबो तस्वियति सुफ़ूफ़, हदीस का नंबर है 662। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदीस सही है। हदीस का नंबर है सुनन अबी दाऊद, हदीस 662 नंबर, और इसमें कोई इश्काल आपको नहीं है। शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह सफ होनी चाहिए, ये वो तरासू से मैंने इस्तेदलाल किया है, जिसका माना मैं बता चुका हूं। 7 नंबर, कोई शगाब सफ में बाकी ना रहे बिल्कुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तजरू फुरजात लिशैतान, शैतान के लिए शगाफ मत छोड़ो जगह जगह, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस कहाँ मौजूद है? हदीस मौजूद है सुनन अबी दाऊद, तफ़रीउ अबवाब सुफ़ूफ़, बाब तस्वियत सुफ़ूफ़, हदीस का नंबर है 666। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हदीस दुरुस्त है कि कोई शगाफ सफ़ में नहीं रहनी चाहिए। आप देखेंगे बाद लोग खड़े होंगे तो 2 अंगुल 4 अंगुल के बराबर फासला छोड़ देंगे अपने भाई और अपने बीच में, ये दुरुस्त नहीं है, इसको मिलाए रखना चाहिए। 8 नंबर, खाली जगह को मुकम्मल करें, सुद्दुल खलल, इससे मैंने इस्तेदलाल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सगाफ को पाटो, उसको बराबर करो, ये भी सफ़ की सिफत है। 9 नंबर, पहली सफ़ को पूरी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अला तसुफ़ूना कमा तसिफ़ु अल मलाइकतु इंदा रब्बिहा, तुम ऐसे सब बंदी क्यों नहीं करते जैसे फरिश्ते अपने रब के पास सब बंदी करते हैं। सहाबा इकराम ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैफ़ तसिफ़ुल मलाइकतु इंदा रब्बिहा, सफ़ यानी फरिश्ते अपने रब के पास कैसे सफ़ लगाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युतिम्मून अस्सुफ़ूफ़ अल-अव्वल, पहली सफ़ें पूरी करते हैं, व यतरासूना फ़ी सफ़, और सफ़ में मिल मिल कर खड़े होते हैं। फरिश्ते अल्लाह के पास जब सब बजता होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे तुम भी इस सलात के लिए सब बजता हो। यहाँ बीच में जगह के खुलने का कोई माना पैदा नहीं होता। 10 नंबर, सिफत, इमाम को बीच में रखा जाए। मिसाल के तौर पर 25 लोग हों तो इमाम के दाएं तरफ 12 लोग हो जाएं, इमाम के बाएं तरफ 12 लोग हो जाएं, 24 हो गए, और एक शख्स बिल्कुल इमाम के पीछे हो जाए। लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है, इस वजह से यह हदबंदी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दाएं कुछ ज़्यादा हो गए या बाएं कुछ ज़्यादा हो गए तो इससे सलात पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह रिवायत जहाँ मौजूद है वो ज़ईफ़ है। हदीस सुन लीजिए आप, वसितुल इमामा वसुद्दुल खलल, इमाम को बीच में रखो और जगहों को भर दो, मुकम्मल कर दो। लेकिन हदीस सही नहीं है। यह हदीस कहाँ मौजूद है? सुनन अबी दाऊद, तफ़रीउ अबवाब सुफ़ूफ़, बाब तस्वीयत सुफ़ूफ़, हदीस का नंबर है 676। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह हदीस दुरुस्त नहीं है, उसको ज़ईफ़ कर डाला उन्होंने। नक्स और खला आखिरी सफ़ में होनी चाहिए। सफ़ जब पूरी करने लगें तो अगर बाकी रहनी है कुछ, जैसे आप इस मस्जिद को देखते हैं, अगर एक सफ़ में 50 लोग मिसाल के तौर पर आते हैं और मौजूद हैं 125 लोग, तो इसमें कोई शक नहीं 2 सफ़ें तो मुकम्मल नहीं होंगी। तो ये नक्स जो रहे आखिरी सफ़ में कीजिए, वहाँ जितने लोग रहेंगे उतनी वो सफ़ पूरी मानी जाएगी। इसको देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अतिम्मु सफ़ल मुक़द्दम सुम्मा अल्लज़ी यली, पहली सफ़ मुकम्मल करो, उसके बाद जो उससे मिली है उसे। फमा काना मिन नक्सिन, और जो नक्स हो, कमी हो, फलयकुन फी सफ़िल मुअख्खर, जो कमी हो उसको चाहिए कि आखिरी सफ़ में हो, और पहली सफ़ में कमी ना कीजिए कि एक आदमी की जगह बाकी है और आकर के हम और आप पीछे खड़े हो गए। सबसे अफजल तरीन सफ़ कौन सी है?
سب سے افضل ترین صف مردوں میں اگلی صف ہے، اور خواتین میں سب سے افضل صف وہ صف ہے جو ان کی آخری صف ہے۔ یہ کب؟ جب خواتین مردوں کے پیچھے صلاۃ ادا کر رہی ہوں تو۔ کیوں؟ کیونکہ مردوں کی خیر و برکت کے اعتبار سے سب سے کم درجے کی صف لاسٹ والی ہے، آخری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورتوں سے ملی ہوئی ہے، تشویش وہاں زیادہ ہو سکتی ہے، اور تشویش اگر ہوگی مصلی کو تو تشویش کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں کمی آئے گی، اور خشوع اور خضوع میں جب کمی آئے گی اسی اعتبار سے اجر و ثواب میں کمی ہوتا رہے گا۔ اور خواتین کی سب سے اچھی صف ان کی آخری صف ہے، کیونکہ مردوں سے زیادہ دور ہے، اور جو ان کی صف اگلی ہے وہ مردوں سے ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے خیر و برکت کے اعتبار سے سب سے کم درجے کی ہے۔ بری صف اس کو نہ کہیے، کیونکہ جماعت میں آ جانا ہی خیر و برکت کی علامت ہو، اس کو برا نہیں کہا جائے گا، اس کو شر سے تعبیر نہ کریں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ درجے کے اعتبار سے اگلی صف عورتوں کی کمتر ہے، اور درجے کے اعتبار سے مردوں کی آخری صف کمتر ہے۔ لیکن اگر خواتین صرف کہیں صلاۃ ادا کر رہی ہوں تو ان کی پہلی صف کی فضیلت جیسے مردوں کی پہلی صف کی ہے ویسے رہے گی، یا وہ اگر الگ پڑھ رہی ہیں اور وہی امام ہے جو مردوں کا امام ہے، مثال کے طور پر اس مسجد کے دوسرے طبقہ پر عورتیں صلاۃ ادا کر رہی ہیں، ان کی پہلی صف کی فضیلت ہوئے گی جو مردوں کی پہلی صف کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پہلی صف مردوں سے ملی نہیں ہے، اور پردہ بھی حائل نہیں ہے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے پردہ حائل ہونے کی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیچ میں پردہ نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بیان کی ہے۔ اور اگر پردہ حائل ہو، آہنی دیوار کھڑی ہوئی ہو کہ عورتوں کے بود باس، ان کے زیورات کے کھنکار کچھ بھی نہ محسوس ہو ان کو، تو کوئی خلل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مردوں کی پہلی صف جیسے سب سے بہتر ہے، ویسے خواتین کی بھی پہلی صف سب سے بہتر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولھا، مردوں کی سب سے بہتر جماعت یعنی صف پہلی ہے، وشرھا آخرھا، اور درجے کے اعتبار سے سب سے کمتر اس کی آخری صف ہے ان کی، وخیر صفوف النساء آخرھا، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری ہے، وشرھا اولھا، اور درجے کے اعتبار سے سب سے کمتر ان کی پہلی صف ہے یعنی عورتوں کی۔ یہ میں نے بتلا دیا کہ اس وقت جب عورتیں مردوں کے پیچھے صلاۃ ادا کر رہی ہوں۔ نمبر 2 نقطہ ہے اس چیپٹر میں، خواتین اگر مردوں کے ساتھ ہوں تو ان کی سب سے افضل صف آخری صف ہوگی، اور اگر خواتین مردوں کے ساتھ نہ ہوں تو ان کی بھی پہلی صف زیادہ فضیلت والی صف ہوگی، اور پیچھے والی کم درجہ کی ہوگی۔ اس بات کو خلاصۃ الاحکام فی مہمات السنن و قواعد الاسلام میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اپنے بعض فتاوی میں محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر مردوں کی جماعت الگ ہے، خواتین کی جماعت الگ ہے، اور مرد اور خواتین سب ایک ساتھ صلاۃ نہیں ادا کر رہے ہیں، تو مردوں کی جماعت کی طرح سے صف کی طرح سے عورتوں کی پہلی صف زیادہ فضیلت والی ہوگی۔ نمبر 3، پہلی صف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مغفرت کی دعا کی ہے، جبکہ آپ نے دوسری صف کے لیے 1 بار صرف کی ہے۔ پہلی صف میں اگر ہم اور آپ رہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بار دعا کی مغفرت ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی، کہ گویا کہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دوسری صف میں ہیں تو 1 مرتبہ ہم اور آپ اس کے مستحق ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صف کی فضیلت ہے۔ 4 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بخاری کی روایت، اگر تم یہ جان لو کہ پہلی صف میں کیا ہے اور اذان دینے میں کیا اجر ہے، لستہم، تو تم قرآن دازی کرو گے، اس کے بغیر صفیں لگ نہیں پائیں گی، جھگڑا ہوگا اور دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ کتنا بڑا اجر ہے، چھپا دیا گیا اجر یہاں، اس کو مزید بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کی خاطر ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں۔
کہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پہلی صف کی فضیلت آپ لوگ جان جائیں تو بسا اوقات اگر ایسا ہو جائے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، لیکن کبھی کبھار ہمیں پہلی صف میں بھی رہنا ہے. یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں ہم تو پیچھے ہی رہتے ہیں، فلاں فلاں لوگ آگے رہتے ہیں. نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں وعید بھی سنائی ہے. صف میں ہمیشہ پیچھے رہنے والوں کے لیے وعید ہے. کیا وعید ہے؟ دیکھیے، لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول، برابر کچھ لوگ پہلی صف سے پیچھے رہتے ہیں، حتی یؤخرہم اللہ فی النار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں، آگ میں پیچھے کر دیتا ہے. نوٹ کر لیجیے حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب صف النساء و کراہیت التاخر عن الصف الاول. کراہیت التاخر عن الصف الاول یعنی صف اول سے پیچھے رہنا مکروہ گردانتے ہیں، ناپسندیدہ گردانتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 679. علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. سن لیا آپ نے حدیث. دیکھیں، لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول، برابر کچھ لوگ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں، حتی یؤخرہم اللہ فی النار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں پیچھے کر دے گا. اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گناہوں کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اگر وہ آگ میں گئے تو سب سے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا. اگر صف اول میں رہنے والا چلا گیا اپنے گناہوں کے پاداش میں تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے نکال لے گا. لیکن اگر ایسا کوئی شخص گیا جو یہاں صف میں پیچھے رہتا تھا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بعد میں نکالے گا. یا اس حدیث کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کر دے گا. جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص ہمیشہ صف میں پیچھے رہے. یہ صف میں پیچھے رہنے کی بات ہو رہی ہے، جماعت چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جماعت میں موجود ہے ایک شخص، جماعت میں موجود ہے لیکن صف آخر میں ہمیشہ رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کے کبھی صف اول کو نہ چھوڑے، بسا اوقات صف اول میں بھی رہے. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اگر پہلے لوگ پہنچ گئے ہیں تو پہلے ہو گئے ہیں، لیکن کبھی ہم بھی آگے پہنچیں تو ہم بھی صف اول میں جگہ لیں. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی عادت نہ بنا لے کہ ہماری دکان ہمیشہ بعد میں بند ہوگی، ہم ہوٹل سب سے بعد میں بند کریں گے، کام کاج اپنا بعد میں بند کریں گے تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے. یہ انسان کو قطع نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اس آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے جہاں کل اجر ہے عمل نہیں ہے. گرچہ آج عمل ہے اجر نہیں دکھتا ہے. کل اگر ایک دانہ، ایک ذرہ کے برابر ہماری اور آپ کی نیکی کم ہو گئی، نہ باپ دے گا، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست و احباب، سب چہرہ چھپا کر کے آپ سے دور ہو جائیں گے، جہاں ہم ایک ایک ذرہ کے محتاج ہو جائیں گے. آج اگر صف اول میں رہ کر کے ہم اور آپ اپنے دامن کو اس خیر و برکت سے بھر سکتے ہیں تو ہم اور آپ بالکل اس میں پیچھے نہ رہیں اور جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار اور آپ کی پکار پر ہم صف اول میں جگہ لے لیا کریں. یہ صفوں کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں ہوئی. کچھ نکات صفوں کے تعلق سے اور ہیں. عورت اگر مرد کے ساتھ ہو اور تنہا ہو تو خواہ اس کا خاوند ہی امامت کیوں نہ کر رہا ہو، وہ اپنے خاوند کے بائیں طرف نہیں کھڑی ہوگی، اپنے خاوند کے بھی وہ پیچھے کھڑی ہوگی. حرم وغیرہ میں عورتیں جو مردوں کے بغل میں کھڑی رہتی ہیں وہ ان کو پریشانی ہے، ساتھ چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، تمام پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے کرتی ہیں، ورنہ نماز میں کبھی بھی وہ مردوں کے صف میں نہ رہیں، مردوں سے پیچھے رہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف لگائی تو ہم کھڑے ہوئے اور ایک بچہ ہمارا کھڑا ہوا ہمارے پیچھے، اور ایک عجوز، ایک بڑھیا، ہم دونوں کے پیچھے تنہا صف میں کھڑی ہوئی. تو عورت تنہا بھی ہو اور ایک ہی مرد امامت کر رہا ہو تو اس کے بائیں سائڈ میں، دائیں سائڈ میں نہ کھڑی ہو کر کے وہ پیچھے کھڑی ہوگی. اور اگر دو آدمی ہوں تو امام کے دائیں سائڈ میں مقتدی کھڑا ہو جائے، امام کے دائیں سائڈ میں مقتدی کھڑا ہو جائے گا. اور اگر تین ہوں تو ایسا نہ کریں کہ ایک دائیں ایک بائیں ہو جائیں، بلکہ امام آگے ہو جائے، دو اس کے پیچھے ہو جائیں. اگر تین ہی ہوں تو ایک مرد ایک عورت اور ایک امام مرد ہو تو امام مرد جو امامت کرا رہا ہے اس کے دائیں طرف مرد ہو جائے گا، عورت تنہا دونوں کے پیچھے ہوگی. اسی طریقے سے
عورت اور مرد ایک ساتھ قطعاً کسی صف میں نہیں ہوں گے. جیسے امینہ ودود نے جمع محمد کرائی اور خطبہ جمعہ دیا تو وہاں مرد عورت سب ایک ساتھ، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، عورت مرد ایک ساتھ صلاۃ ادا کر رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ ایسا اسلام میں کہیں نہیں پایا گیا ہے. لہذا اس طرح سے صف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مردوں کی صف پہلے، خواتین کی صف بعد میں، اور مردوں کے صف کے پیچھے بچوں کی صف ہوگی. اگر بچے موجود ہوں تو بچے مستقل صف میں رکھے جائیں گے. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اور بے شعور بچہ ہو تو صف کے بیچ میں مرد اسے کبھی نہ رکھیں، جسے یہ شعور نہ ہو کہ ہوا کب خارج ہوئی، اس کا وضو کب ٹوٹ گیا، پیشاب کب ٹپک گیا. اس کو مردوں کے بیچ میں کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا وضو ختم ہوگا تو وہ صف کٹی ہوئی ہے، اس بچے کا وجود عدم ہے، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، اور گویا کہ صف کٹی ہوئی ہے. لہذا ان بچوں کو سب کو پیچھے کر دو تاکہ اگر ان کا وضو ٹوٹے بھی تو تربیت کے لیے نماز میں موجود رہیں، اور ان کی نماز ہو یا نہ ہو سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ اپنی صف کو مکمل کیے رہیے، بچے کو اس طرح سے بیچ میں نہ کریں. اور یہاں بچے سے مراد وہ بچہ ہے جو سن شعور کو نہ پہنچا ہو، جو پیشاب پاخانہ کے مسائل کو نہ جانتا ہو، جو اپنے مسائل کو نہ سمجھ سکتا ہو کہ ہوا خارج ہونے کا مطلب کیا ہوا، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، ان مسائل کو نہ سمجھے. اور اگر بچہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے تو اس کو مردوں کے ساتھ کھڑا ہونے دیجیے. پہلی صف میں امام کے پیچھے آ جائے قرآن سیکھنے کے لیے، تجوید کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، تو بھی اس کو نہ ہٹائیے، اس کو وہاں رہنے دیجیے. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نفرت ہو جائے گی جماعت سے اور چھوڑ کر بھاگ بھی سکتا ہے. لیکن بچوں کی صف مردوں کے پیچھے لگائی جائے گی. اسی طریقے سے مرد اور عورت سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، صف کا طریقہ ان کے ہی ہوگا. اگر صف لگے گی تو حضر میں اور سفر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے صلاۃ خوف کہیں ادا کرنا پڑ جائے تو جیسے صلاۃ خوف میں بہت ساری رخصتیں ہیں ایسے صف میں بھی رخصت ہے. ٹیڑھی صف ہو جائے، چلتے پھرتی صف ہو جائے، کوئی گھوڑے پر ہو جائے، کوئی دبابہ پر بیٹھا ہو، کوئی ٹینک پر ہو، کوئی راڈار پر لگا ہو، کوئی راکٹ لانچر لے کر کھڑا ہو، کوئی کسی طریقے سے ہو، تو اشاروں سے صلاۃ ہو جائے گی اور وہاں کے خلل کو خلل نہیں کہا جائے گا. وہ کیف متفق وہ صلاۃ ادا کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے بعد صورتیں صلاۃ کی صف بستگی کی موجود بھی ہیں، اگر وہ ممکن ہوں تو اس طرح امام ادا کر لے، ورنہ جس طریقے سے بھی ہو سکے صلاۃ خوف میں اس طریقے سے صلاۃ ادا کر لی جائے گی. یہاں ایک بات اور رہ جاتی ہے، امام اور مقتدیوں کا تعلق صف میں 4 باتیں ہیں اس میں. امام کی موافقت، امام کی مخالفت، امام سے مسابقہ اور امام کی متابعت. متابعت پہلے رکھ لیجیے. متابعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو امام کر لیتا ہے اس کو فوراً آپ بھی کیجیے، لیکن اس کے کرنے کے بعد کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہہ لے تب اللہ اکبر کہو. فا اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فا ترتیب کے لیے، فوریت کے لیے آتا ہے، واو نہیں ہے یا مع نہیں ہے. اذا کبر فکبروا معه نہ، اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہہ لے فوراً تم کہو. فا ترتیب کے لیے اور فوریت کے لیے آتا ہے. ترتیب سے کہنا ہے، امام کے بعد آپ کو کہنی ہے، فوراً کہنی ہے. اس کو کہتے ہیں متابعت، یہی مطلوب ہے، اسی کو اقتداء کہتے ہیں. اور ایک ہے موافقہ. موافقہ مانے ساتھ ساتھ. امام جیسے رکوع کر رہا ہے فوراً آپ رکوع کر رہے ہیں، ساتھ ہی رکوع کر رہے ہیں. کہا اللہ اکبر، پھر آپ اس کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. وہ کھڑا ہو رہا ہے رکوع سے، آپ بھی ساتھ ہی میں کھڑے ہو رہے ہیں رکوع سے، تو اس کو کہتے ہیں موافقہ. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. لیکن اس کی مذمت اتنی نہیں ہے جتنی مذمت مسابقہ کی ہے یا امام کے مخالفت کی ہے. 2 چیزیں ہو گئی، متابعہ، موافقہ. ایک ہے مخالفہ. امام کی مخالفت کیسے مخالفت ہوتی ہے؟ امام رکوع سے سر اٹھا کر کے
سجدہ میں جا چکا ہے اور ابھی آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں. امام پہلے سجدہ سے سر اٹھا چکا ہے, ابھی آپ پہلا سجدہ جا رہے ہیں. کچھ لوگ بڑے سکون کا اظہار کریں گے اور تقوی پرہیزگاری ظاہر کریں گے, اس میں کوئی تقوی پرہیزگاری نہیں ہے, یہ مخالفت ہے امام کی. اتنے تاخیر سے امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کو کہتے ہیں مخالفہ. یہ ہے موافقہ سے زیادہ مذموم ہے, زیادہ برا ہے. اور ایک ہے مسابقہ, یہ تو حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث میں نے اس میں کوٹ کیا ہے, آپ نے فرمایا اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام, وہ ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے, ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار, کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے. اور یہ مسخ جو ہے, انسان کا خنزیر بن جانا, انسان کا کسی غلطی پر کلب بن جانا, کتا بن جانا, حمار بن جانا, شیطان بن جانا, یہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب پہ ہو سکتا ہے. صغیرہ گناہ پہ سزا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. اس کا مطلب کہ امام سے پہل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے, بدل نہ دے, مسخ نہ ہو جائے. اور یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں, کتاب الجمع والامامہ, باب اسم من رفع رأسہ قبل الامام, اس کے گناہ کا بیان جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا. حدیث کا نمبر ہے 659. صحیح مسلم میں موجود ہے, کتاب الصلاۃ, باب النہی عن سبق الامام برکوع و سجود, رکوع یا سجدہ یا ان جیسے دوسرے اعمال میں امام سے مسابقہ کرنے کی نہیں, ممنوع ہونے کا بیان. یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے یہاں موجود ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اس طرح سے باب باندھا ہے. گویا کہ بخاری مسلم میں دونوں جگہوں پر اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ امام سے پہل کرنا یہ حرام ہے. تو اس چیز کو ہم قطعا نہ بھولیں. یہ ہے صف کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو ویسے صف قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حدیث میں موجود ہے. کندھے سے کندھا ملانا, ٹخنے سے ٹخنا ملانا, گھٹنے سے گھٹنا ملانا. کبھی کبھی لوگ سوال کریں گے گھٹنا کیسے ملے گا؟ گھٹنا حالت قیام ہی کی بات نہیں ہے. جب آپ بیٹھیں تشہد میں آپ اس طرح سے برابر ہیں کہ آپ کا گھٹنا اپنے بھائی کے گھٹنے سے ملا رہے, یہ نہیں کہ دور دور رہیں. جس کا قد آپ کے قد کے برابر ہے دونوں آدمی کا کندھا ملا رہے, ورنہ قد چھوٹا اور بڑا بھی ہوتا ہے, کہیں کہ وہاں کیسے کندھا مل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں حکم دیا کہ انسان اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کی اس کے اندر طاقت ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق کا حکم نہیں دیتا. واتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی طاقت ہو ڈرو. ایک کا قد چھوٹا ایک کا بڑا ہے, طاقت یہی ہے بس کہ ٹخنا دونوں کا ملا رہے, ٹخنا ملائے رکھیے. قد دونوں آدمی کا برابر ہے, طاقت ہے کندھا ملانے کی, کندھا ملائے رکھیے. اور یہ فاصلہ بنا کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت دن کی بات ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ ایک مرتبہ واپس آئے شام سے, تو اس وقت کے امام نے کہا کہ ذرا غور کیجئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے صلاۃ ادا کی ہے, ہم لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ صلاۃ ادا کی ہم نے, ذرا دونوں نماز میں کیا فرق پاتے ہیں؟ ابھی صحابی رسول موجود ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا کہ صفوں کی درستگی میں جو اہتمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا آپ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں. پہلی صدی ہی کی بات ہے. آج ہم لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ فتویٰ دینا, مسلک بنا لینا, منہج بنا لینا کہ نہیں ہمارے ہاں ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ائمہ کے اقوال شروع میں ہم نے اسی وجہ سے پڑھ کر کے سنا دیا کہ چاروں ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی مذہب ہے, وہی مسلک ہے ہمارا, اسی پر فتویٰ دیا جانا چاہیے. اور ایک بات اور بتلاؤں میں, جو لوگ ملاتے ہیں وہ ایک انگلی ملاتے ہیں,
جو لوگ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹخنا ملاتے ہیں، وہ ٹخنا نہیں ملاتے ہیں، وہ چھوٹی والی پیر کی انگلی دونوں طرف سے ملاتے ہیں، جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ وہ بھی ایسے ٹیڑھے کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ٹیڑھے کھڑے ہوں گے، پیر زیادہ فاصلہ کر کے وسیع کر کے کھڑے ہوں گے۔ تو جب زیادہ فاصلہ کر لیں گے پیر کا تو دونوں پیر کی انگلیاں پانچوں یعنی 10 قبلہ سمت نہیں جائیں گی۔ آپ کا قد جس قدر ہے، جیسا آپ کا حجم ہے، اسی اعتبار سے پیر کو آپ پھیلائیے۔ پیر کو آپ نے یوں کر لیا، یوں 10 انگلیاں قبلہ کی طرف نہیں ہیں، اور جب آپ اپنے حجم کے اعتبار سے پھیلائیں گے پیر کو تو پیر یوں رہے گا۔ تو خالی یہی انگلی نہیں ملے گی، یہ ٹخنا بھی ملے گا سیدھا، اور جب یوں کیے رہیں گے اور دوسرا بھائی بھی یوں کیے ہوئے ہیں تو جا کر کے یہ انگلیاں خالی ملیں گی۔ بسا اوقات آپ تنہا پریشان ہوں گے کہ کیسے ملائے ٹخنا، ہمارے دائیں طرف بائیں طرف جو کھڑے ہوئے خالی ہوئی ایک انگلی مل پا رہی ہے، تو خالی آپ کے سوچنے سے ٹخنا نہیں ملے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ہر شخص ٹخنا ملانے کو سوچے تب ملا پائیں گے، اور اسی اعتبار سے ہر کوئی کھڑا ہو۔ ایک صاحب کا بدن یوں ہے اور نیچے پیر یوں کھڑے ہیں، اور آپ ان سے ملانا چاہیں تو ان کا یہ بازو آپ کو ڈھکیلے گا، آپ کیسے ملا پائیں گے؟ تو جب ان کا حجم اتنا ہے تو پیر ان کو اتنا پھیلانا پڑے گا تب وہ ملا سکیں گے۔ تو کھڑے ہونے کا جب طریقہ مناسب ہوگا تب آپ ٹخنا بھی ملا لیں گے، گھٹنا جہاں ملانا گھٹنا بھی ملا لیں گے، اور قد برابر ہوگا تو آپ اپنے بازو کو بھی ملا لیں گے، کندھے کو بھی ملا لیں گے، اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور جب آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے تو کسی ایک کو ملانے میں بھی آپ کو دقت ہو سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جب بھی مل جائے اسے ہم اور آپ حرز جاں بنا لیں، اسے یاد کر لیں، حفظ کر لیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ پہنچانے کے بعد جتنا اجر عمل کرنے والے کو ملے گا ہمیں اور آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کا مبلغ بھی بنائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعلان عام، آئندہ جمعہ بتاریخ 14 محرم 1436 مورخہ 7 نومبر 2014 بعد نماز جمعہ کو ایک پروگرام جامع ابوبکر خطیب میں منعقد ہے۔ شیخ عبد المجید المدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا، سبھی کو دعوت دی جا رہی ہے، ضرور پروگرام میں تشریف لائیں۔ نمبر 2، پروگرام جمعہ ہی کے بعد نماز عشاء کے بعد عنق میں شیخ عبد المجید ہی کا پروگرام جامع معاذ بن جبل میں منعقد ہوگا، تشریف لانے کی اپیل ہے۔ 2 پروگرام ہو گیا کہ جامع ابوبکر میں، ہاں یہ شیخ عبد المجید صاحب ہی کا پروگرام ہے، اور انہی کا پروگرام عشاء کے بعد ہے معاذ بن جبل میں قطیف میں۔ اور ایک اور پتہ نہیں ہے، سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک آپ کے بعد اوپر سواد بنایا ہوا ہے، ایسا اردو میں بہت زیادہ لکھتے ہیں۔ آپ ہے سواد بنا دیے، ابو بکر صدیق رے دواد بنا دیے رضی اللہ عنہ، مریم عین بنا دیے علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس نے سواد لکھا یا سواد لام عین میم لکھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے شارٹ کٹ کیا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو ہم عموماً کوشش کریں کہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے 1000 مرتبہ ہے ہماری لکھنے میں، لکھیں اس کو۔ ہاں، سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ کچھ عالموں کے تقریر سن کر کے پابند عورتیں بھی بے پردہ ہو گئیں، اس کا شرعی حل کیا ہے؟ جس کا چہرہ کھلا رکھنا،
کچھ عالموں کے تقریر سن کر پابند عورتیں بھی بے پردہ ہو گئیں۔ اب ایسی بھی تقریر ہوتی ہیں جو بے پردگی طرف بلاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے یہ کہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے ان کے فتوے میں یہ بھی موجود ہے کہ فتنہ کے وقت پردہ کے ساتھ نکلیں۔ جب فتنہ ہو اور فساد ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو ڈھک کر کے نکلیں، اور یہ ہے اختلافی مسئلہ چھوٹے بڑے سبھی علماء میں۔ اور ایک جگہ میں موجود تھا تو بہت سارے علماء ایک بہت بڑے عالم پر برس رہے تھے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دلیل دیتا ہوں قرآن سے، آپ لوگ اس کو حل کیجئے۔ میں نے کہا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ نظریں نیچی کر کے چلو، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے نظریں نیچی کر کے چلو۔ اگر سامنے آنے والی عورت کا چہرہ کھلا نہیں ہے تو مردوں کو نیچے نظر کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے سے جو خاتون آ رہی ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اور آپ نظر نیچے کر لیجئے تاکہ اس کا چہرہ نہ پڑے، نہ ٹکرائے۔ میں کہا کیا حل ہے اس کا؟ کیوں مردوں کو کہا گیا نظر نیچی کر کے چلیے؟ اس کا مطلب کہ سامنے سے جو عورت آ رہی ہے اس کا پردہ چہرہ کھلا ہوا ہے، تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میں کہا کہ نصوص بہت سارے ہیں۔ عرفات میں منی میں ایک خاتون آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، ہاشمی گھرانہ یوں ہی خوبصورتی دیا گیا تھا بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آ کر فتویٰ پوچھنے لگی، تو وہ خاتون فضل بن عباس کو دیکھ رہی تھی اور فضل بن عباس اس کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کا چہرہ پھیر دیا، تو جس طرف پھیرا آپ نے تو خاتون ادھر سے ہٹ کر کے ادھر چلی آئی، پھر آپ سے سوال کرنے لگی، پھر آپ نے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا میں نے ایک جوان خاتون کو دیکھا، ایک جوان لڑکے کو دیکھا، دونوں کے بیچ میں شیطان کو دیکھا تو میں نے چہرہ پھیر دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم چہرے کو ڈھک لو، لیکن آپ نے اس خاتون سے یہ نہیں کہا چہرے کو ڈھک لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، باپ کی حیثیت تھی، آپ تو کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، اور شرعی مسئلہ تھا، کون بڑا مسئلہ تھا؟ اور خاص طور سے جب حرم میں ہوں اور سامنے سے مرد آئیں تو یہ تو حکم ہی ہے کہ یوں کر لیں، گھونگھٹ کو چھپا لیں، ادھر سے کر لیں، ادھر سے کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں فتنہ و فساد کا ڈر ہو وہاں بھی عورتیں چہرہ کھول کر چلائیں۔ اور ایک بات اور بتلائیں، جو علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں اگر ان کی خواتین کو آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو وہ بھی نقاب میں رہیں گی اور چہرہ ڈھکا ہوا ہوگا۔ ان کی خواتین بھی نقاب سے ہوں گی اور چہرہ ڈھکا ہوا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کہیں تقریر سن لیں، کسی عالم کا کوئی فتویٰ سن لیں، اس کا کوئی علمی نقاش سن لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ساری عورتیں بے پرد گھومیں۔ جس نے بھی چہرے کے بارے میں بات کی ہے انہوں سب لوگوں نے کہا کہ جہاں فتنے کا خوف ہو چہرہ ڈھکیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر کرتے ہیں الا ما ظہر منہا، کہتا ید الکفان، وجہ الکفان، چہرہ ہے اور ہتھیلی ہے، یہی ظاہر ہوگا بس، لیکن فتنے کے وقت اس کو بھی ڈھکا جائے گا۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کی دلیلوں کو توڑا بھی ہے۔ حجاب المرأہ میں ان کی ایک کتاب ہے، بہت مختصر ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یہ کتاب ملے تو اس کو ضرور پڑھیے۔ اور فتنے کے وقت عورت کو چہرہ ڈھکنا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لہذا ہماری ماں اور بہنیں جو بھی تقریر سنیں فتنے کے وقت اپنے چہرے کو ڈھکیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ میں یہی کہہ دوں کہ اچھا تھا بس۔ سوال یہی تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ میں کہہ دوں بہت اچھا تھا۔ اب سوال میں اگر کسی پہلو سے ہوتا
تو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت کوشش کرتے تھے کہ اپنی رفیق حیات کو تکلیف نہ دیں، دلی طور پر ان کو ٹھیس نہ پہنچے، بہلائیں، ان کو خوشیاں نصیب ہوں۔ دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسا اوقات، کہانیاں بات بات کہتے تھے، بجھاتے تھے۔ خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی، ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب لوگ بکری چرانے جائیں اور چراگاہ پائیں تو ایسا چراگاہ پائیں کہ جس میں کسی نے پہلے چرا ہو، تو آپ کہاں چرائیں گے؟ ایسی جگہ چرائیں گے جس میں کوئی نہ چرائے ہو اس سے پہلے، کہ جہاں کوئی چرائے وہاں چرائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھائی کوئی نہ چرائے وہاں چرائیں گے، ہمارے جانوروں کا پیٹ جلدی بھر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، ان کی مراد کیا تھی کہ صرف میں دوشیزہ ہوں آپ کی بیویوں میں، صرف میں دوشیزہ ہوں، میری شادی نہیں ہوئی تھی، باقی سب شوہر دیدہ تھیں۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، دوسری بیوی کے گھر سے کوئی ہدیہ اور تحفہ آ گیا۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی اور انہوں نے اس کو ہلایا ولایا اور پٹک دیا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر کے پیالے میں رکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہاری امی کو غیرت آ گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، اور آپ نے صحیح پیالہ واپس کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو کہتی تھی کہ اپنے اہل کے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اہل کے کام کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر اگر سبزی کاٹنا ہے تو لو آلو میں صاف کر دیتا ہوں، تم کاٹتی رہو، یا لاؤ میں کاٹ دوں سبزی، تم کوئی کام کر لو، وہ بچہ رو رہا تم اسے پکڑ لو، یا میں ہی پکڑ لوں۔ یہ ہے اہل کا کام۔ گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے تاکہ ہمارے منہ سے بو ایسی نہ آئے کہ ہماری بیویوں کو تکلیف ہو جائے۔ جب ایک مرتبہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے شاید آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں تو زینب کے گھر میں شہد کا شربت پیا ہوں، تو شاید کسی ایسے پھول کو چوسا ہوگا مکھیوں نے کہ اس میں مغافیر کی بو آ رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلاص اب نہیں، اب پیئیں گے ہی نہیں۔ اتنا خیال رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے تمباکو کھا کر، بیڑی پی کر، چرس بھانگ و افیم پی کر اہل ویال کے پاس جائیں۔ خواتین کہتی ہیں ارے مولانا صاحب فلاں صاحب کو منع کیجئے، بیڑی پیتے ہیں۔ ہم اور آپ کو بدبو محسوس ہوتی ہے دور ہی سے۔ سجدے میں اگر کوئی بیڑی پینے والا بغل میں ہو جائے تو آپ کو دقت محسوس ہوگی، تمباکو کھانے والا بغل میں ہو جائے آپ کو دقت ہوگی، تو خاتون کو کیسے دقت نہیں ہوگی؟ یہ بناتے ہوا کو کیسے تکلیف نہیں ہوگی؟ لہذا ہم اور آپ اپنے اس طریقے سے بھی بیوی کو تکلیف نہ دیں۔ ہاں کچھ گھروں میں دونوں عادی ہوتے ہیں بیڑی پینے کا، بیوی بھی پیتی ہے، خاوند بھی پیتا ہے۔ اللہ خیر کرے، پھر اس گھر کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام کرتے تھے جس سے بیویوں کو آپ رضا مند رکھتے اور وہ راضی رہتی، اور آپ تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن بجا چیز میں، بے جا جگہوں پر نہیں۔ جیسے آج کل کے خواتین کا مطالبہ ہو جائے کسی ناجائز کام کے کرنے پر کہ سب لوگ ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن جاتے ہیں فلم بینی کے لیے، آپ ایک مرتبہ بھی کوئی شو نہیں دکھاتے، اس کا مطالبہ کریں، اس کی وجہ سے ناراض رہیں، تو شوہر کو نہیں چاہیے کہ ان سب میں ان کے مطابقت کرے اور ان کی پیروی کرے اور ان کو خوش رکھے۔ نہ کبھی بیوی مطالبہ کر دے کہ اپنی امی سے بہت زیادہ ہنس ہنس کر بات کرتے ہیں، تو وہ امی سے کیوں نہیں بات کریں گے بھائی؟ اب وہ امی سے بات کرنے کو برا سمجھے بیوی۔ کبھی فون یہاں سے آپ نے کر دیا، اب امی سے 5 منٹ آپ نے بات کر لی، اب وہ ادھر امی کو آپ کی بیوی ڈانٹنا شروع کر دیا، اور پھر فون پر آپ سے کہا پیسے اب نہیں خرچ ہو رہے ہیں، مجھ سے تو بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے بہت پیسے کٹ رہے ہیں، اب نہیں کٹ رہے ہیں۔ تو اب امی سے گفتگو کرنے کو خواتین غلط سمجھیں اور کہیں کہ کیوں آپ امی سے اتنی گفتگو کرتے ہیں، تو ان سب مطالبات کو نہیں پورا کیا جائے گا، کیونکہ ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں۔
ہاں بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اس کے طریقے، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کا مطالبہ الگ ہے، وہ سب بڑھتا جائے گا. لیکن بیوی یہ کہے کہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کی خدمت نہ کرو، ماں باپ کو چھوڑ دو، نہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا. بس ان کے حقوق ہیں ایک حد میں رہتے ہوئے، اور وہ گھر کی رانی ہیں، ان کو رانی بنا کر کے گھر میں رکھیے، ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کیجیے، اور بیمار ہو جائیں اپنا ساتھ خود رہیے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، دوا کا علاج خود کیجیے، جہاں تک ہو سکے ان کو تکلیف نہ دیجیے. شقائق الرجال کہا گیا ہے، لیکن خواتین کو بھی کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور عید الاضحیٰ کے خطبہ میں نے اپنے گاؤں میں یہ بات کہہ دی تو عورتوں کی طرف سے ایک اعتراض اٹھا. ایک صاحب نے بتلایا، عورتوں نے نہیں بتلایا. میں نے ایک حدیث سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے، کہ کسی عورت کے خاوند کے بدن میں پھوڑے ہو جائیں، خون اور پانی بہنا شروع ہو جائے، خاتون پیر سے لے کر سر تک چاٹ ڈالے زبان سے، تب بھی خاوند کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے. اور یہاں پتہ چلا کہ کہیں جوں ہو گیا، لے جاؤ اس بنیان کو پھینک دو، بدبو آ رہی ہے، جوں ہو گئے. کھٹمل آپ کے بستر میں لے آؤ، کھٹمل بستر ہی پھینکاؤ نہ. تو خواتین کو چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کا سجدہ کریں، تو خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کا سجدہ کریں. لیکن چونکہ ایک انسان کا سجدہ دوسرے انسان کے لیے درست نہیں ہے، تو میں کسی خاتون کو حکم نہیں دوں گا کہ کسی خاوند کو سجدہ کریں. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ماریں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو ایسی جگہ نہ ماریں کہ کٹ جائے، پٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے. چہرے سے خاص طور سے بچیں. عموماً انسان برابری میں کھڑا ہوتا ہے، چہرے پہ رسید کر دیا، نہ، چہرے سے بالکل بچیں. ولا تقبح، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے غلط کرے، تجھے برا کرے، اس طرح کی تانے اور اس طرح کی زبان نہ استعمال کریں. غصہ ہو جائے کبھی تو گھر کے باہر بھی نہ چھوڑیں، گھر ہی میں رہیں. کروٹ بدل لیجئے، وہ اسی بستر پر پڑے رہیں، لیکن کروٹ بدل لیجئے، اتنی اجازت ہے. لیکن یہ کہ آپ بستر چھوڑ کر گھر کے باہر چلے گئے تو ایک مہینہ آپ چھوڑے رہیں گے، دوسرے مہینہ کہیں وہ بھی چلی جائے گی، پھر ماحول بھی گھر کا خراب ہو جائے گا اور پوری سوسائٹی برباد ہو جائے گی. تو یہ سب طریقے تھے جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حسن معاشرت رہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل آئلی جھگڑے، دنگا فساد میاں بیوی میں جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.